عدم اعتماد ایک جمہوری اور آئینی حق ہے. یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے جو عمران خان نے 7 سال تک لٹکا لیا تعاون نہ کر کے، کوئی ریکارڈ نہ دے کر. اور آج اس ملک میں منی لانڈرنگ کی ایک سب سے بڑی اور واضح مثال جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی جلد آئے گا. لیکن عدم اعتماد کو لٹکایا نہیں جا سکتا. آپ کو سامنا کرنا ہوگا. ہمت ہوتی تو پہلے دن ہی کہتے ہاں اجلاس بلائیں اور میں اپنے ممبران کو 172 اراکین کو پیش کرتا ہوں. یہ جو لوگ آج منحرف ہیں عمران خان سے، انہی لوگوں نے عمران خان کو اقتدار دیا تھا. یہ منحرف اس لیے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہ دیا. تاریخ کی بدترین مہنگائی عمران خان نے پاکستان کے عوام کو دی. پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت عمران خان نے پاکستان کو دی. ڈیولپمنٹ کا ایک کام بھی آج 4 سال میں شروع نہیں ہو سکا. پاکستان کی کرپٹ ترین وفاقی حکومت آج وجود میں ہے. کون سا ادارہ ہے، کون سی منسٹری ہے جہاں سینکڑوں ارب کے کرپشن کے کیس نہیں ہیں؟ ہاں، آج نیب خاموش ہے، آج FIA خاموش ہے، لیکن کل ان سب وزراء کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران خان بتائے کہ اس نے جو کرپشن پر اپنا مشیر مقرر کیا تھا، شہزاد اکبر نامی آدمی، وہ آج کہاں ہے؟ اس کے اثاثے کیا ہیں؟ کیا اس نے شوگر ملوں سے جا کر پیسے حاصل نہیں کیے؟ ان باتوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تو آج اگر ہمت ہے تو میدان میں آ جائیں. جلسے، جب ایک وزیراعظم جلسوں پہ آ جائے تو اس کے آخری دن ہوتے ہیں، کہ کوئی اور دلیل جب نہ رہے، جب آپ حکومت نہ چلا سکیں، پارلیمان کے اندر مقابلہ نہ کر سکیں، تو پھر آپ جلسوں کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پر اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جو نہ کسی سیاسی لیڈر کو زیب دیتی ہیں، نہ ملک کے وزیراعظم کو زیب دیتی ہیں، کر کے چند سستی شہرت سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، جو اس حکومت کی کرپشن ہے، جو نااہلی ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور اس کا جواب عدم اعتماد میں ہے. اس کا جواب عوام سے ایک نئی مینڈیٹ لینے میں ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ملک ترقی کر سکے گا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جو سیاسی عمل ہے، جو جمہوری عمل ہے، جو پارلیمان کا عمل ہے، یہ آئین کے مطابق ہو. جو آئین توڑے گا وہ چاہے اسپیکر ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے وزیر ہو، کل آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے. آپ گالیاں نکال سکتے ہیں کسی کو، آپ لوگوں کی حد تک کر سکتے ہیں، آپ الزامات لگا سکتے ہیں. 4 سال اب لگاتے رہے. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر، اس کی قیادت پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام آج تک 4 سال میں عمران خان نہ لگا سکا. ہم نے بارہا چیلنج کیا ہے، آج بھی تمہارے پاس 4 دن ہیں، آج بھی کوئی الزام لگا کے دکھا دو کہ ہماری حکومت میں کون سی کرپشن ہوئی ہے. تمہارے الزامات کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم نہ ہونے کو آئے گی. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں کہ احتساب کا حقیقی عمل کیا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے عوام سے دھوکہ کیا ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، انشاءاللہ ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا سکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات آج کیا ہیں. آج واز کرنے سے، لوگوں کو گالیاں نکالنے سے، معافیاں مانگنے سے کام نہیں چلے گا. آج وقت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، اس سیاسی عمل کی ضرورت ہے، آئین کی ضرورت ہے کہ ملک کے نظام کی بہتری عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں جو مداخلت کرے گا وہ عوام سے غداری کرے گا.
اور اس کا جواب انشاءاللہ اس کو دینا پڑے گا۔ یہ کنٹینر کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ بدقسمتی سے چوری شدہ الیکشن میں ملک کے حکمران تو بن گئے لیکن کنٹینر سے نہ اتر سکے، اور آج جس مشکل میں ملک ہے، جس مشکل میں اس ملک کے عوام ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ پاکستان کی عوام سب سے پہلے قومی اسمبلی میں آپ کو عدم اعتماد کی صورت میں دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام الیکشن میں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، دیکھیے یہ حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب اسلام کا نام اپنی گندی سیاست کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف اسلام کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی مافیاز کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کے لوٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آٹے کی سمگلنگ سے غریبوں کے منہ سے آٹا اور روٹی چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوجوان سے بدترین بے روزگاری دے کے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر تاریخی اور بدترین غربت کی سونامی عوام پر توڑ دیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئین کو پامال کریں اور قومی اسمبلی کو اپنی ذاتی جگیر بنائیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھیں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بدعہدی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ امانت میں خیانت کریں اور آپ گالی گلوچ کریں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بدترین قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑ کے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دیں۔ یہ دین کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ عمران نیازی صاحب اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے نہ کھیلو۔ ہم سب مسلمان ہیں اور تم کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو۔ اپنی کارکردگی کی بات کرو، آؤ آ کے قوم کو بتاؤ کہ تم نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے، قوم کو بتاؤ تم نے کتنا روزگار دیا ہے، قوم کو بتاؤ کہ سب کے سامنے مودی کشمیر کو اچک کے کیسے لے گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہ گئے۔ قوم کو یہ بتاؤ کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی درجے بندی تمہاری حکومت کو کیوں ملی ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد اس بارے میں ہے، یہ تمہاری نااہلی کے بارے میں ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں ہے، تمہاری ناکامیوں کے بارے میں ہے۔ اس کا نہ امر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا نہی عن المنکر سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے جھوٹے وعدے کیے، قوم کو گمراہ کیا، ملک کے اندر فساد پیدا کیا، جب اس کی ناکامی کھل کر آ گئی تو اس کو ووٹوں کے ذریعے، جن ووٹوں سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا، اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو؟ گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو۔ بتائیں جی اور وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ ووٹ کی عزت کی بات کی، لیکن جو سندھ ہاؤس میں ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ ووٹ کی عزت ہے؟ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، یہ ہوا ہے سندھ ہاؤس میں۔ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، کچھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، کچھ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کچھ سندھ ہاؤس میں رہتے ہیں، کچھ پنجاب ہاؤس میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی رہنے کی جگہ ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟
जलील शेखपुरी वाला मंजर तो याद है पूरी कौम को, पंजाब असेंबली में जो हुआ था, जो लोटे उनके सर पे रखे गए थे, ये बात तो वही पूछ रहे हैं। जी, बात उसमें फर्क है। वो लोग ऑपोजिशन छोड़कर इक्तदार में जा रहे थे मुफाद के लिए। यहाँ पर लोग इक्तदार को छोड़कर ऑपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल होना चाहते हैं, उस शख्स से निजात के लिए जिसको उन्होंने वोट देकर बनाया था, और उस अमल के लिए वो अपनी सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसीलिए अदम एतमाद का निज़ाम जो है वो आइन में रखा गया है कि जब हुकूमत के मेंबरान ये महसूस करें कि हमारी हुकूमत नालायक है, नाकाम है, करप्ट है, अवाम को तकलीफ दे रही है, तो उसे निजात हासिल कर सकें। शायद साहब ये बताइए, एक तो कुछ इदारों के खिलाफ पीटे, ट्रोल्स ने बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है कौमी इदारों के ऊपर, और इतनी शिद्दत से मुहिम चलाई जा रही है कि जूते मारेंगे, घसीटेंगे। एक तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सर ये बता दें कि स्पीकर ने अपने जो आज आर्डर जारी किया उसमें कहा है कि चूंकि OIC कॉन्फ्रेंस है, तो सर OIC कॉन्फ्रेंस तो 14वें दिन जाके है, उससे पहले तो 14 दिन में तो ये किसी वक्त भी बुला सकते थे, दूसरे दिन बुला सकते थे, तीसरे दिन बुला सकते थे। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आइन की, उसको तो आइन नहीं रोक रहा था। देखिए, स्पीकर का जो अमल है मुकम्मल बदनीयती पे मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर पहले दिन से जानिबदार था, आज भी जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इज़्ज़त की परवाह नहीं है, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है, असम्बली के वक़ार की परवाह नहीं है, लेकिन आइन की परवाह तो कर लें। आइन, कानून, असम्बली के रूल और रवायात देख लें, उसकी पासदारी करें, वरना ये मुल्क आपको माफ़ नहीं करेगा। और पहला हिस्सा सर कौन सा? पहला वो इदारों के खिलाफ जो मुहिम, इदारों के खिलाफ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चलती है, इदारे खुद उसका जवाब दे देंगे। लेकिन ये PTI की रवायत रही है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरों को गालियाँ निकालता हो, उनकी हद तक करता हो, इल्ज़ामात लगाता हो, धमकियाँ देता हो, तो उसके पैरोकार भी वही काम करेंगे। तो अब वो किसी का न एहतराम इस जमात के अंदर है, क्योंकि वो अपने वज़ीर आज़म का पीछा करते हैं। तो ये गालियाँ वो देते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो पाकिस्तान के अवाम पे आया हो चुकी है। हैं कि नवाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होते ही पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं, आपके पास क्या इतलात है? दूसरा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि विद इन पार्टी चैन लाया जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अपोजिशन का क्या किरदार हो? जी, आपने मुझे इतला दे दी है नवाज शरीफ साहब की, तो मैं पता कर लेता हूँ। मुझे इतला नहीं है। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर आएंगे, इत्तेहादी मशवरा उनको दें, उनका अपने इत्तेहादी हैं, लेकिन वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, वो भी आज तंग हैं, वो भी हुकूमत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। शाह साहब ये बताएं कि आप स्पीकर पे जानबदारी का इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो ड्राफ्ट किया, इस पे बहस भी हुई, लेकिन उसको ऑप्शन को लेके नहीं आए आप? मसला हुकूमत से निजात का है, तो ये अदम एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किया गया है, बाकी तो सब उसके मोहरे हैं। भाई साहब, इसी के साथ जो है, क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, दायर करवाया जाएगा जब भी नून लीग आती है स्पीकर के खिलाफ? अगर स्पीकर आइन को तोड़ता है, कानून उसने तोड़ा है, अभी भी तोड़ा है, रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेट नहीं किया गया, सिर्फ चंद अफराद को किया गया। कानून कहता है कि फौरी तौर पर आपने सर्कुलेट करना था, 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना था। ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता। आइन कहता है जब इजलास रिक्विजिशन हो 14 दिन में बुलाना पड़ता है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो आइन को तोड़ेंगे। आइन जो तोड़ता है, आइन कहता है, उस पर आर्टिकल 6 लगती है। कोई और ऐसा गैर आइनी अमल करेंगे, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। आइन तोड़ने वाले के लिए माफी नहीं है। ये इसका इतलाक 2018 के इलेक्शन से ऑनवर्ड भी होगा या मतलब स्पीकर तक की? देखिए, जिस शख्स ने भी आइन तोड़ा है उनको उसका सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हम हमेशा ट्रूथ कमीशन की बात करते हैं कि हम हर एक को अदालतों में नहीं घसीटना चाहते, लेकिन कम से कम हकायक तो पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि हुआ क्या है इस मुल्क के अंदर। शाह साहब ये बताएं कि क्या जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो आपने तय कर लिया कि PMLQ को देंगे? देखिए, ये आज किसी जमात के फैसले नहीं है, आज हम सब जॉइंट अपोजिशन के फैसलों के ताबे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली में अदम एतमाद का अमल चल रहा है, इसके बाद पंजाब में हुआ
تو وہاں جو فیصلہ ہوا چیف منسٹر کس کو بنانا ہے ہماری جماعت اس کی تابع ہوگی. لاسٹ کوشچن. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے متحدہ اپوزیشن میں کہ پرائم منسٹر کو سے پہلے جان چھڑائی جائے. جو یو لیگ اور باقی جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں گورنمنٹ کے ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے ساتھ تب آئیں گے جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. تو اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. دیکھیں یہ فیصلے بعد کی باتیں ہیں. ابھی تو عدم اعتماد کا عمل چل رہا ہے نا. جب یہ کامیاب ہوگا اس کے بعد حکومت بنے گی اور وہ چلے گی. تھینک یو.